آپ نے وعدہ دیا تھا نا شروع سے کہ ہم سورہ حجرات پہ بات کریں گے. آپ نے آئے غار کو چڑھا, میں نے بات کی ہے, میں نے منع نہیں کیا. آپ کیونکہ آپ مہمان ہیں تو اب جس پہ آپ کا وعدہ ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں نا, سورہ حجرات پر. سورۃ الحجرات پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات. میرے محترم ناظرین, قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے, میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اس میں متاعین شیخین کے بہت زیادہ ہیں. ایک تعین میں آپ کو ذکر کر لیتا ہوں, وہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز پر, کی صدا پر اپنی آواز بلند نہ کرو, اور ان سے بلند آواز میں جیسے آپ آپس میں گفتگو کرتے ہو بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم, کہ آپ اس اگر کریں گے تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. حبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے. یعنی ایک شخص نے جہاد کیا ہے, نماز پڑھی ہے, روزے رکھے ہیں, اس نے زکوٰۃ دیا ہے, خمس کیا ہے, ہجرت کیا ہے, سب کے سب یہ باطل ہو جائیں گے, اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بلند کیا. یہ قرآن کا نص ہے, میں نہیں بناتا بھائی. آپ کہہ دو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ویسے, یہ اللہ کا حکم ہے, ختم بات. اگر آپ کریں گے تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا, آواز بلند کریں گے, یہ بدتمیزی بے احترامی ہے, اور آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ بھی نہ ہونا کہ ہمارے اعمال اس سے حبط ہو سکتے ہیں, پھر بھی فرق نہیں پڑتا, آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, یہ آیا ابو بکر عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کئی دفعہ آواز بلند کی ہے, اور اس آیہ کا وجہ نزول بھی ابو بکر عمر ہے. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, صفحہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ کتاب التفسیر ہے, باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخاری میں روایت. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1. ابن ابی ملیکہ نے کہا, کاد الخیران ان یہلک, قریب تھا, یہ اس کا اپنا, یہ حدیث نہیں ہے, یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں, کہ یہ بھی تابعین میں سے ہے کہ ابو بکر عمر قریب تھے کہ یہ کیا ہوتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. اچھا, رفع اصواتہم عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حین قدم علیہ رکب بنی تمیم. بنی تمیم کے لوگ جب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی تھی. اگر آواز بلند کی ہے ان دونوں نے تو وہ صفحے زور سے نہ پلٹا دیں, اس کی شور آ رہی ہے. اچھا, تو اس کا کیا ہوتا ہے, انہوں نے آواز بلند کیا. فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. تو ایک نے کہا کسی کو امیر بناؤ, دوسرے نے کہا کسی کو امیر بناؤ, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. فقال ابو بکر لعمر ما اردت الا خلافی, ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تو جو ہے میری مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا زندگی میں. قال ما اردت خلافک, عمر کہتا کہ میں تیری مخالفت نہیں کرتا. فارتفعت اصواتهم, ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی. فانزل اللہ, پھر اللہ نے نازل کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو. اچھا, تو واضح, یا ایھا الذین آمنوا, ہاں بالکل آمنوا, ہاں بالکل. اب بات سنیے, تو یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. حبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ حبط اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنے عمل بچا لائے تھے وہ سب کے سب وہ باطل ہو گئے, سب کے سب باطل ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیے میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, اس بات کو ہم نے, اگر یہ ہمارے کلپس دیکھتے تو اس اعتراض کو نہ کرتے, کیونکہ قرآن مجید میں بہت دفعہ لسانی جو منافقین ہیں ان کے متعلق بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے. تفسیر قرآن العظیم ابن ابی زمینین کی ہے, چاپ الفاروق للحدیث للنشر, مصر میں چھپی ہے. یہ متوفا ہے سنہ 399 کے, جماعت مخالفین کے مفسر ہیں. یا سورہ حجرات, یا ایھا الذین آمنوا ان اناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فیرفعون اصواتهم فوق صوته يريدون بذلك اذاه والاستخفاف به فنسبهم الى اعط من الايمان في الظاهر فقال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم. منافقین سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا, وہ منافقین سے خطاب ہے. اور کیونکہ منافق ظاہر میں مومن ہے, ظاہر میں ایمان کا, لسانی طور پر ایمان کا ادعا کرتے ہیں, تو اس لیے ان کو مومن کہا گیا ہے. قرآن مجید میں یہ بہت ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ کاملاً. تو یہ کس لیے یہاں اس طرح کہا گیا ہے؟ تفسیر فخر الرازی جزء 5 چاپ دار الفکر, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, فرماتے ہیں
المراد بالآیہ المنافقون، آیہ سے مراد منافق ہیں کہ یہ زبانی طور پر مومن ہے لیکن دل میں یہ کافر ہے، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب کا اس سے ایمان، مخاطب کا ایمان اس سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ منافقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بات یہاں پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے صدا بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے بارگاہ میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، چاہے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب اعمال حبط ہو گئے میرے محترم ناظرین ان کے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبلہ صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ وفود جو آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آتے تھے، آخری سال میں، تو یہ آخر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں، ان دونوں کے اعمال حبط ہو گئے. انہوں نے ہجرت بھی کیا نا، سب ضائع ہو گیا، نمازیں پڑھی ہیں، جہاد بھی کیا ہوگا، جتنے بھی صدقے صدقات دیے ہوں گے، سو نبی کے اگر کبھی نصرت بھی کیا، نصرت ان کا ثابت نہیں ہے، نصرت کیا بھی ہو تو اللہ نے خبر دی کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے. لیکن اس سے بات بڑی ہے، حبط اعمال جو ہے نا، حبط اعمال کس بات کی دلیل ہے؟ نہیں ابھی نہیں، بات ختم نہیں. اچھا ٹھیک، ایک جملہ مزید. حبط اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے عمل حبط ہوتی ہے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں بار بار وہ اسلام کے دائرے سے خارج بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ، میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. جو دین سے مرتد ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ان کے اعمال حبط ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے محترم ناظرین، تفسیر القاسمی المسمى محاسن التأویل. عند اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ. حبط عمل جو ہے کیا ہے؟ کفر کی دلیل ہوتی ہے. جس کے عمل حبط ہو جاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کے دلائل بہت زیادہ. یہ کتاب تفسیر روح المعانی آلوسی صاحب کی، جلد نمبر 26. ومذهب اہل السنہ ان المحبط منها الكفر. اہل سنت کے نزدیک محبط اعمال کا محبط جو ہے کفر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرنا، اس طرح سے بے ادبی کرنا، عمل بھی حبط ہو جاتے ہیں، اور یعنی اس کے اور عمل کے حبط ہو جانے کے ساتھ ان کا عدم اسلام بھی ثابت ہو جاتا ہے. الحمدللہ. رد کریں بسم اللہ. آپ بتائیں ہمیں کہ کیوں ان کے اعمال حبط نہ ہوا. شان نزول بھی یہی ہے. شان نہیں، تسلی سے نہیں، میں نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا. شان نزول بھی ان کے یہی ہے، انہوں نے آواز بھی بلند کیا، ٹھیک ہے نا. ان کے اعمال ضائع ہو گئے بھائی. پھر نہیں کہنا یہ صحابی ہیں، پھر نہیں کہنا انہوں نے ہجرت کیا، انہوں نے جہاد کیا. ختم بات، ختم، سب ختم، سب ختم. ہاں جی میرے جواب سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ آپ نے بالکل صحیح بیان کیا ہے. اس کا یہی شان نزول ہے کہ بھائی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں اونچی ہو گئیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ہم الحمدللہ بات بالکل انصاف سے سیدھی بات کریں گے. اب اس آیت کے اندر آپ خیال کریں اور غور کریں، اور سننے والے لوگ بھی اگر ان کے سامنے قرآن ہے تو کھول لیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کی طرف باتیں کرو جیسے آپس میں کرتے ہو. نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی بات نہ کرو. اب اللہ خبردار فرما رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. سننا اب اگلی بات، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ کہیں آپ کے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اب یہ اللہ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے اعمال کو بچایا ہے. اگر اللہ خبر نہ دیتا تو اعمال تباہ ہو جاتے. اب پوری بات سنیں میری. اب اللہ نے اطلاع، آپ ہنسیں گے کیوں کہ آپ کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں. اب آپ چیخیں گے تھوڑی دیر کے بعد. صبر. ابھی تو قرآن الحمدللہ ہم نے سمجھا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم،
کہ کہیں نہ ہو جائیں، کہیں اب بچ جائیں آپ اپنی جان، خبردار آئندہ ایسا کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آپ آگے آئیں، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اس آیت کے بعد کبھی اونچی بات نہیں کرتے تھے، حتی یستفہمہ، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بولتے تھے نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے ہیں عمر کیا کہا ہے، اونچا کہو میں نے نہیں سنا۔ حضرت عمر نے اس کے بعد ساری زندگی حضرت ابوبکر، اب آپ ہنسیں گے کیونکہ اب قرآن کی آیت حل ہو گئی ہے، اس میں آپ کا مدعا کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے، چاہے مشرق سے لے کر مغرب تک آپ زور لگائیں۔ ہاں اے ایمان والو نہ اونچا کرو، پہلے تو اللہ نے ایمان والا کہہ دیا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ منافق ہونے پر، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایسے جائیں بائیں سے کھینچا تانیاں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، منافقوں کی آیتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، منافقوں کی آیتیں میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ مومنوں کی آیتیں ہیں۔ اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے، اور عام ان کی باتوں کو عام باتوں کی طرح نہ کرو، کہیں آپ کے عمل ضائع نہ ہو جائیں، خبر دی جا رہی ہے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ پھر وہ ہستیاں ایسی تھی ساری زندگی اونچی آواز نہیں کی، حضرت آپ کا استدلال بالکل باطل ہے، آپ یہاں سے استدلال نہیں کر سکتے جتنا مرضی زور لگا لیں جی۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا نا، ان کے بارے میں آپ سنیں کہ منافقین اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی منافق وہ ہیں جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں جی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور حالانکہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ کہ اللہ کے رسول تو آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لووا رؤوسہم، اور وہ سروں کو ٹیڑھا کر کے دوڑ جاتے ہیں، آپ سے بھاگ جاتے ہیں، جہاد کے اندر جاتے نہیں یا راستے سے پیچھے واپس ہو جاتے ہیں، یہ بھاگ بھی جاتے نہیں جاتے، منافق بھاگ جاتے ہیں، ہم منافق جو بھاگ جاتا ہے منافق ہوتا ہے، صحیح ہے، جو بھاگ جاتا ہے منافق ہوتا ہے۔ آپ صحابی کی تعریف سنیں پہلے، آپ کو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف وہ ہے کہ مر النبی او رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان و مات علیہ، سنیں کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا یا نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ بھائی صاحب مجھے ایک بات سمجھا دیں، علامہ صاحب مجھے ایک بات سمجھا دیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آواز بلند نہ کرو، اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ہو جائیں گے جی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جی، آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو ابوبکر عمر نے آواز بلند کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں ان کے اعمال کیوں ضائع نہ ہو جائیں۔ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ بلڈنگ سے، اگر آپ مثلا یہ 400 وولٹ کا بجلی ہے، 400 وولٹ کا بجلی آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں تو آپ کو کرنٹ لگے گا، آپ مر جائیں گے، تو آپ اس کو پکڑتے ہیں، بھائی ہاتھ بھی آپ کا گیلا ہے، تو آپ کیسے نہیں مریں گے؟ ٹھیک ہے نا، بالکل۔ جب اللہ نے اجازت دیں، سوال سن لیں بھائی صاحب، سوال سن لیں پہلے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ عمل اس کا ایک نتیجہ ہے، اور یہ بھی ایسا نہ کہو کہ ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے، ان کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر آپ نے کیوں ان کی اتباع کرتے ہو؟ ایسے لوگ کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، اتنے اخلاق حسنہ دیکھنے کے بعد ان کو نہیں پتا؟ آپ سن لو پلیز، میری بات سن لو، کہ ان کو پتا نہیں تھا، کیونکہ اسی وقت اسی آیت کے ساتھ یہ 5 آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں، اسی میں ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کریم۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھیمی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں سے ایمان اور تقوی کا امتحان لیا ہے، مغفرت اور رزق کریم صرف انہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ اس آیت کے نزول کے وقت 2 گروہ ہو گئے بھائی، ایک گروہ ہے بدتمیزوں کی جو آواز بلند کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، ایک اور وہ گروہ ہیں جو آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے، بالکل آپ رد کر لینا پھر، تو آیت جو نازل ہوئی ہے ابو بکر عمر کی مذمت میں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے، اور اس آواز بلند کرنے کا ایک نتیجہ ہے بھائی، نتیجہ حبط اعمال ہے،
حبت اعمال ضائع ہو گئے. اور حبت اعمال کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ خروج اسلام سے. وہ بھی میں نے ثابت کر دیا آپ کے خدمت، آپ اپنی کتب سے، قرآن سے. تو آپ مجھے اس بات کا سمجھائیں کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ تم بھئی اگر شراب پیو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے. اب ایک شخص شراب پیتا ہے، وہ کیوں گناہ گار نہ ہو؟ کیوں گناہ گار نہ ہو بھائی؟ جب پتہ ہی ہے کہ شراب پینا حرام ہے تو اس کے باوجود گناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، اس کے باوجود انہوں نے عزت نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم. اب جواب سنو، اب مجھے سمجھا دو، اب مجھے سمجھا دو اس بات کا جواب، ایگزیکٹلی اس بات کا جواب. قرآن جب کہہ رہا ہے آواز بلند کرنے کا جو نتیجہ ہوگا حبت اعمال ہے. ابو بکر عمر نے اپنی آواز بلند کیا تو کیوں ان کے اعمال حبت نہ ہو بھائی؟ یا قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ. میں جواب دوں اب؟ بسم اللہ بسم اللہ. جب آپ نے پہلی مثال دی نا، آپ مجھے بتاتے ہیں یہ بجلی اتنے 1000 وولٹ کی ہے، اس کے بعد میں گیلے ہاتھ لگاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں، تو یہ میں نے ظلم کیا ہے؟ آپ کے بتانے کے بعد میں نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے جب یہ آیت نازل کر دی، آپ ثابت کریں، بات سنیں، ایسے نہیں. اللہ نے جب یہ آیت ثابت کر دی، اس کے بعد آپ ثابت کریں حضرت بکر اور عمر نے آواز اونچی کی ہو، میں آپ کو ₹1,00,000 انعام دیتا ہوں. اچھی بات. یہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا. جب قرآن کہہ رہا ہے، او بھائی جب قرآن نے کہہ دیا وانتم لا تشعرون، جب قرآن نے فرما دیا کہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، او بھائی قرآن تو سن لو نا. افلا يتدبرون على قلوب اقفالها. جب پہلی بات ہے تم یہ نہ کہنا، او بھائی یہ تو ایک تعبدی امر تو نہیں ہے. اجازت دیں گے مجھے بات کرنے کی؟ پہلے اے ایمان والو، میں اسی آیت پر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، آج کے بعد آئندہ آواز بلند نہ کرنا. نہیں اس طرح نہیں، آج کے بعد نہیں، آج کے بعد نہیں ہے. نہیں ہے، نہ میری بات سنیں، نہیں ہے نا، نفی تو نہیں ہے، لا ترفعون تو نہیں ہے نا، لا ترفعون نون گر گیا، نون گر گیا ہے. نہیں کس کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ مخاطب کے لیے ایسا نہ کرنا. نہیں وہ آنے والے زمانے میں ہوتا ہے، یعنی پہلے اجازت تھی، اب جو ہے حکم تھے، اب شروع ہو گئی نا. پہلے سے نہیں تھا یہ حکم، یہ فرما رہے ہیں. پہلے جائز تھا ان کے لیے بدتمیزی، پہلے جائز تھا، اب حرام ہو گئی، یہ کہہ رہے ہیں. نہ اب پہلے دیکھیں پردے کا حکم. نہ آپ سنیں، آپ غلط لے لیجیے. پہلے بدتمیزی کی اجازت تھی بھائی، اب جو ہے بدتمیزی جو ہے حرام ہو گئی. نہیں یہ بدتمیزی، میری بات سنیں. انہوں نے حضرت جی ان کو نہیں پتا تھا بھائی، صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ غیر اختیاری طور پر، بات سنیں، غیر اختیاری نہیں تھا، غیر اختیاری طور، غیر اختیاری تھا، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے. کہاں معاف کر دیا؟ آیت پر غور کریں. آپ کو ابھی تک صورت آپ کا ابھی میں اجازت دیں بھائی صاحب. احکام دو قسم کے ہوتے ہیں بھائی. ایک قسم ہوتا ہے کہ وہ تعبدی ہوتا ہے نا، تعبدی ہوتا ہے. اجازت دیں، بعض چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تعبدی ہوتا ہے. مثلاً کیا؟ مثلاً وضو کا طریقہ. وضو ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ نہ بتاتا، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھاتے، ہم اپنی فکر سے ہمیں کبھی پتہ ہوتا ہے ہم وضو کیسے بنائیں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ عقل سے بننے والی چیز ہے وضو کا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں. انسان بھول سکتا ہے کہ نہیں؟ میری بات سنیں، انسان بھول سکتا ہے کو گولی مارا، بھول کو چھوڑیں. اور آپ نبی کے ادب، آپ نبی کے ادب کو بھول سکتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ نبی کے ادب کو، نبی سے بن جانے میں نبی سے بدتمیزی ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میری اور بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حرمتی نہ کہو کہ مجھ سے بھول ہو گئی بھائی، یہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا پہلی بات ہے، اجازت دیں میں بات کروں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہماری عقل سے نہیں بنتی بھائی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان کا. مثلا نماز صبح کیسے پڑھیں؟ نماز میں پہلے تکبیرۃ الاحرام، قراءت، پھر رکوع، سجود، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر یہ طریقہ کار جو یہ عقل سے تو نہیں بنتی. اللہ نے دکھا دیا بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمیں پتہ ہے. وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس طرح سے ہوتا. اب بہت ساری چیزیں اسلام میں یہ احکام ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، یہ اب ہمیں نہ کہتے کہ پہلے صحابہ کو نہیں معلوم تھا. ان کو دیکھ، انہوں نے معجزات دے تو اجازت دے، تو پر نہیں کہو کہ پہلے نہیں معلوم تھا. اجازت دے مجھے آیت پڑھنا ہے، مجھے میری بات کامل ہونے دے. تو ان کو معلوم تھا، یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے. یہ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں سورہ حجرات انہوں نے نہیں پڑھی ہے، زندگی میں نہیں پڑھی ہے. وہ اگر پڑھ بھی لینا مطلب ان کو نہیں سمجھ آتا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عزت کریں کم ہے، جتنا احترام کریں کم ہے. بھائی سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے.
تو یہ آیت جب نازل ہوا ہے تو نہ کہہ دو کہ ان کو بعد میں ان لوگوں نے نہیں کیا. ابھی جو انہوں نے بے حرمتی کیا, انہوں نے جو بے حرمتی ابھی کی ہے, ان الذین فرمایا لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازیں بلند نہ کرو, فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, حبط ہو جائیں گے, بے اجر ہو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہ ہو, پتہ نہ بھی ہو نا کہ اگر ہم بدتمیزی کریں, آواز بلند کریں, ہمارے آپ غلط, وانتم لا تشعرون کا یہ مطلب نہیں ہے, آپ غلط مطلب لے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے, آپ کو عمل ضائع ہونے کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ عمل. ہاں بھائی عرض کر رہا ہوں, یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی اگر میں آواز بلند کروں, اس حرام کا اتنا بڑا جرمانہ ہے کہ میرے جتنی نمازیں, حج وغیرہ ہیں, سب کے سب ضائع ہو جائیں گے, تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو عرض یہی ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس بات کا نہیں پتہ تھا تو کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ خود قرآن نے کہا. پھر ملاحظہ فرمائیے, ان الذین یغضون اصواتهم, اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے مومن بھی ہیں, اور نہیں, ان الذین یغضون اصواتهم, ایسے مومن بھی ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اور اجازت دو مجھے بات ختم ہونے دو. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, وہ ہیں جن کے دل میں اللہ نے امتحان لیا کہ ان کے دل میں تقوی ہے. لہم مغفرت و اجر کریم, ان کے لیے مغفرت بھی اجر کریم ہے. تو دو گروہ ہو گئے نا, ایک گروہ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے, ان کے اعمال حبط. ایک دوسرا گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز دھیمی رکھتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے, اجر کریم ہے, ان کو دلوں میں ایمان ہے, قلوب ہے. پتہ یہ چلا ابو بکر عمر کا تعلق گروپ نمبر 1 سے ہے, جن کے اعمال حبط ہے اور ان کے دل میں, ابو بکر عمر کے دل میں نہ تقوی ہے اور نہ ان کے لیے مغفرت ہے, نہ اجر کریم ہے. اب پتہ یہ چلا دو گروہ ہو گئے نا, جو ابو بکر عمر وہ حبط اعمال والی گروپ میں, اور حبط اعمال کس بات پہ دلالت کرتی ہے؟ الحمدللہ خلود فی النار کی. بسم اللہ. ابھی میری بات سنیں گے آپ, میری بات سنیں گے. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ایک اللہ کا قانون ہے, اس کا تعلق کسی ایک خاص واقعہ کے ساتھ نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو بس آئندہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اللہ نے یہ ایک قانون نازل کیا ہے, یہ ایک قانون ہے کہ آئندہ بھی ایسا کام نہیں کرنا, اور اللہ نے ان کی برکت سے یہ حکم نازل فرمایا کہ بھئی آپ ان کو روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ جو مرضی کریں. اس آیت کا یہ مطلب ہے لا ترفعوا اصواتکم, آئندہ یہ آواز کم اوپر نہیں کرنی, بلند نہیں کرنی آواز, فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. جس نے کیا ہے نا, جس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے اس کو تو شامل ہے نا, یہ آیا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے نا, تو اس کو تو شامل ہے نا, اس کو تو شامل ہے. اس کو نہیں اس کو شامل تب ہوتی جب اللہ فرماتا, جب ان کو شامل. آپ سنیں او بھائی, اگر تم قتل کرو گے تمہیں پھانسی ہوگی, تم نے قتل کیا تجھے پھانسی ہوگی, ختم بات. نہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا ہے, پتہ ہے یا نہیں ہے, حبط اعمال ہوگی, ختم بات. نہ جی نہ یہ سراسر ان کے ساتھ پھنس گئے. کیوں چھٹی ہو ابو بکر عمر کو, کیوں چھٹی ہے بھائی, سب کے لیے حرام ہے, ان کو چھٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا بہتر ہے, سب کے لیے حرام, ابو بکر عمر کو چھٹی. آپ پھنس گئے ہیں, میری بات سنیں. آپ اس بات پر پھنس گئے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد حضرت عمر اور ابو بکر بہت ایسا آواز میں بات کرتے تھے, اللہ نے جب منع کر دیا رک گئے. میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں, اس کا بھی جواب ہے. ابھی آپ اس کے آئندہ کی بات ابھی آ جائے گا, دیکھیں ابھی آپ دیکھیں. اب ایک شخص زنا کرتا ہے, کہتا ہے میں آئندہ نہیں کروں, جب پکڑا جاتا ہے نا کہتا ہے میں اب نہیں کروں گا, وہ اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا, اس کی سنسار ہوگی, آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ. اب ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا نا, اس کا ہاتھ کٹے گا بھائی, اب وہ لاکھ قسم کہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ وہ اس کی کوئی نہیں سنے گا. اب ایک شخص ہے وہ قتل کیا اس نے, کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا, وہ آئندہ. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے, وہ مرتد ہو گیا بھائی, ختم. اب وہ لاکھ کہتے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, وہ اس کو جو ہے نا اس کو سزا ملے گی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا فائدہ نہیں ہے. اور آپ اب وہ جو دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے عمر صاحب, وہ بھی جو ہے نا, وہ بھی اس کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس آیت کی تشریح میں
تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے قال ابن زبیر فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیت حتی یستفهموا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنا ایسا بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ کیا کہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد ان کا عمل ہو گیا، تو جب عمل ہو گیا تو اعمال ضائع ہونے سے بچ گئے۔ آئندہ کے لیے ایسا جب نہیں کیا تو اسی طرح مومن ہے جیسے کہ پہلے سے مومن تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا نے آ کے ان کو مومن بتا دیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ نے انہیں مومن کہہ دیا ہے۔ اللہ نے جب مومن کہا، اللہ دلوں کی جانتا ہے، تو اس کے بعد اللہ نے پھر آگے یہ حکم دے دیا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک اب اس کے بعد یہ حکم سننے کے بعد جو لوگ آوازوں کو پست رکھیں گے یہی لوگ ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ آیات ساتھ نازل ہوئی ہیں، یہ آیات اکٹھے نازل۔ اب سن لو، اب جواب سن لو، جواب سن لو بھائی صاحب۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں دار احیاء تراث میں چھپی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 884۔ یہ حدیث 4845 ہے۔ قال ابن الزبیر، وہی جو میں نے حدیث دکھایا نا اس کے ادامے میں، اس کے کنٹینیویشن میں، فما كان عمر يسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني ابا بکر۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آواز نہیں سناتے تھے، پیغمبر کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، وہ منہ ہل رہا ہے، آواز نہیں آ رہی بھائی، تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور یہ جو ہے یہ صفت ابو بکر کی نہیں تھی، ابو بکر کے لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا، کہ صرف عمر کے لیے ذکر کیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جواب آئے گا، جواب آئے گا۔ سنیں، ابھی تو میں صرف حدیث پڑھوں۔ یہ آیات سب اکٹھے نازل ہوئے ہیں۔ آیا حدیث نمبر 4847، ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئے تھے وہ لوگ، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا۔ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک یہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں۔ تو وہ آیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسی ضمن میں ہے، وہ بعد میں نازل نہیں، اسی واقعے میں نازل ہوئی۔ اچھا، بعض لوگوں کی تعریف ہے، بعض لوگوں کی مذمت ہے۔ اب آپ نے جو صفائی پیش کیا کہ ابو عمر نے بعد میں وہ بہتر ہو گیا تھا۔ دیکھیں، آدمی جب ایک دفعہ پیغمبر کو گالی دے دو نا، وہ کافر ہے۔ آپ کہتے ہیں بعد میں گالی نہیں، بعد میں نہیں دیں گے، اس سے میرے بھائی اجازت ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک دفعہ آپ کیوں میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے گالی دی، میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ ایک دفعہ جرم بجا لیں نا، آپ کہتے ہیں اس نے بعد میں انجام نہیں دی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ادب نہیں ہوتا۔ دیکھیں قرآن نے کیا معیار بتایا، قرآن نے کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی بارگاہ میں آواز دھیمی جو رکھتے ہیں ان کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس طرح سے آپ منہ ہلاؤ کہ پیغمبر آواز ہی نہ سنیں، اور پھر ان کو پوچھنا پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ آواز بلند کرو تاکہ ان کو سنائی دے، یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ بالکل یہ استہزاء ہے، یہ مسخرہ ہے، یہ جوک، یہ استہزاء ہے۔ یہ صرف سن لو، ضد پر مبنی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ ابھی جاؤ نا صدر پاکستان کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس، آپ 3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح بات کرو نا کہ اس کو سنائی نہ دے، ہر دفعہ منہ ہلا رہے ہیں، پھر اس کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ 5ویں دفعہ آپ کو ڈانٹے گا، کیا طریقہ کار ہے، لوگ آپ کو نہیں کرنا اس طرح۔ دیکھیں یہ آپ صدر کے ساتھ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں، رسول اللہ کو صدر کے ساتھ آپ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ میں آپ کی خدمت، صدر کے ساتھ رسول اللہ کو تشبیہ نہ دیں۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس طرح بات کرو کہ ان کو سنائی نہ دے، قرآن نے فرمایا آواز دھیمی رکھو، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن نے فرمایا جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کے دلوں کا اللہ حال جانتا ہے، تقویٰ کا امتحان لیا ہے، مغفرت اور اجر کریم انہی کے لیے۔ اب ایک شخص پہلے وہ چلاتا تھا، اب جو ہے آیت کے نزول کے بعد وہ اس طرح آواز ہونٹ اس کے ہلتے ہیں، آواز نہیں سنائی دیتی، پیغمبر کو سننا پڑتا ہے، دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ استہزاء ہے۔ دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہے۔ نہیں، ابھی بات ختم ہونے دو میرے بھائی۔ دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں، مسلمان میں، کافر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، عرب میں، عجم میں، امریکہ میں، کسی بڑے آدمی سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آواز دھیمی رکھنا، نرم لہجے میں بات کرنا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن اس طرح بات کرو کہ اس کو سنائی نہ دے، یہ کہیں بھی ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے، کسی بھی معاشرے میں۔ دیکھیں میں نے صدر پاکستان کی مثال دی ہے، آپ کوئی اور مثال چن لیں،
جو مرضی آپ کی مثال چن لیں، بڑے آدمی کے پاس جائیں، اپنے نہیں سن لیں قبیلے کے سردار کے پاس جائیں، بڑے عالم کے پاس چلے جائیں، وزیر کے پاس چلے جائیں، عرب عجم میں، کافر مسلمان میں آواز دھیمی رکھنا یہ ہر معاشرے میں ادب کی نشانی ہے. لیکن اس طرح بات کرو نا کہ سامنے والے کو سنائی نہ دے، اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے آپ کو ڈانٹ چکے ہیں نا، پہلے ڈانٹ آئی ہے کہ آپ چیخ کے بات کرتے ہیں، تو پھر یہ اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ آپ اس کے مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ فعل جو عمر کا ہے یہ نہ ادب کے موافق ہے، نہ یہ قرآن کے موافق ہے کہ ایسی بات کرو کہ پیغمبر کو سنائی نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ استہزاء ہے، یہ مسخرہ مذاق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ پھر بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ جرم کریں نا، ایک شخص ایک دفعہ زنا کرتا ہے، ایک شخص مثلا ایک دفعہ کعبے پہ تھوکتا ہے نستجیر باللہ، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے، اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ آواز دھیمی بھی رکھے نا، وہ الگ کی بات ہے، وہ اللہ اس کا توبہ قبول کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. تو ابوبکر عمر کا حبط عمل ہو جانا ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور جو دھیمی والی بات کر رہے ہیں وہ تو صرف عمر کے لیے، وہ عمر کی جو فعل بھی ہے وہ کوئی ادب نہیں ہے.